بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں اتنی ساری بیٹیوں کی موجودگی میں آدمی کا دل بہت خوش ہوتا ہے اور اس کو ہمیشہ بڑی تقویت ملتی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ بیٹا مطلوب ہوتا ہے اور بیٹی لاڈلی ہوتی ہے۔ اس کی جگہ وہ نہیں لے سکتی اور اس کی جگہ وہ نہیں لے سکتا، لیکن اگر حساب لگا کر دیکھو اعداد و شمار کے مطابق تو بیٹی کا نمبر ہمیشہ اوپر ہی رہتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ طے شدہ بات ہے کہ عورت کا احترام بہت ہے۔ جب آپ باہر نکل کر دیکھیں تو ہر ایک شے کے اوپر آپ کو ماں کی دعا لکھا ہوا ملے گا۔ پپو کی دعا کہیں بھی نہیں، ایک بھی رکشے پہ نہیں لکھا ہوا ہوتا۔ عورت ماں کے روپ میں ہو، بیٹی کے روپ میں ہو، بہن کے روپ میں ہو، عورت کی بڑی عزت دلوں میں ہوتی ہے۔ جھگڑے وگڑے ہو جاتے ہیں، لیکن بابا کو اپنی بیٹی اور بیٹیاں ہمیشہ بہت پیاری اور بہت لاڈلی ہوتی ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ یورپ کے کچھ ملک یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں عورت کی عزت نہیں ہے اور اس کے ساتھ برا برتاؤ کیا جاتا ہے، اور کچھ ادارے انہوں نے اس طرح کے بنا دیے ہیں چیک کرنے کے لیے کہ کیا واقعی برا برتاؤ ہوتا ہے۔ کافی دیر کی بات ہے، ایسے ہی ادارے کا ایک آدمی میرے دفتر میں آیا۔ وہ بڑا بھلا سا نیک سا نوجوان تھا، جرمنی کا، اور جرمنی کے لوگ تحقیق کے معاملے میں اتنے ضدی، اتنے کڑوے اور اتنے کسیلے نہیں ہوتے۔ وہ بات کی تہہ تک پہنچ کے اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن وہ بیچارہ آیا تھا بہت تصورات لے کر اپنے ذہن میں کہ پاکستان جا رہا ہوں اور اس کے بارے میں یہ کہانیاں موجود ہیں۔ تو اس نے میرے دفتر میں مجھ سے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ سر، یو ڈونٹ مائنڈ اف آئی آسک یو ڈائریکٹ کویسچن، کیا آپ اپنی بیوی کو صبح کے وقت مارتے ہیں یا شام کو مارتے ہیں؟ تو میں نے کہا شام کے وقت میں دفتر سے تھکا ہارا جاتا ہوں تو ٹھیک طرح سے مار نہیں سکتا، اس لیے میں صبح جب فریش ہوتا ہوں تو بانو قدسیہ کو کھڑکا جاتا ہوں۔ بیچارے کو بڑی کوفت ہوئی، کہنے لگا آپ تو بڑے اچھے آدمی لگتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں، ویسے ہماری جو محبت آپس کی ہے وہ چلی آ رہی ہے، چاہے آپ کتنا بھی ہمارے خلاف پروپیگنڈا کریں، اس کا اثر مجھ پر یا میری بچیوں پر یا میرے بچوں پر نہیں ہوگا۔ ایسے ہی 12-15 برس پہلے کی بات ہے۔ یہ بچے بڑے پیارے لوگ ہوتے ہیں اور بڑے اڑیل ہوتے ہیں، بڑے ضدی ہوتے ہیں اور بہت زمین پر پاؤں مار کر اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں چونکہ اس عمر میں ہوں اور میں نے بہت سے زمین پر پاؤں بچتے ہوئے سنے ہیں اور میں نے اس کے آگے سر جھکایا ہے، تو میرے دفتر میں 5 نوجوان طالب علم آ گئے۔ ان میں 3 لڑکیاں تھیں، 2 لڑکے تھے، اور وہ پولیٹیکل سائنس کے 6 ایئر میں تھے۔ اسے آپ کیا کہتے ہیں، سیکنڈ پارٹ کے اسٹوڈنٹ تھے۔ ان میں ایک لڑکی تھی، اس کا نام کلثوم تھا، ایک کا یاسمین، ایک کا مجھے یاد نہیں، اسے ببلی ببلی کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ کچھ زیادہ بولی نہیں، اور وہ 2 لڑکے تھے نوجوان، بڑے اچھے تھے، پیارے، خوش شکل۔ کلثوم ان کی لیڈر تھی اور اس کے چہرے کے اوپر کچھ نشان تھے، لڑائی جھگڑے کے دھبے۔ جب یہ لوگ میرے دفتر آئے تو کلثوم آتے ہی دھم سے صوفے پر بیٹھ گئی اور کہنے لگی انکل، ہم نے دیکھا ہے آپ کا معاشرہ اور ہم نے دیکھا ہے آپ کا مذہب، اور سب لوگ جو ہیں بڑے چالاک اور بے ایمان اور سخت ہوتے ہیں۔ ہم لڑائی کر کے آئے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا میرا نام کلثوم ہے اور یہ میرے ساتھ میرے کلاس فیلو ہیں۔ تو تعارف کرانے کے بعد اس نے کہا آپ بڑے مامے بنتے ہیں اخلاقیات کے اور دین کے۔ میں نے کہا ہو کیا گیا؟ کہنے لگی ہم سپہنیوں سے لڑکے آئے ہیں، انہوں نے جلوس وغیرہ نکالا ہوگا، آگے سپہنی ہوتی ہیں، بیچاری اچھی ہوتی ہیں، ان کو جو حکم ہوتا ہے ان کو روکو تو ان کی لڑائی ہو گئی۔ ہمارے لاہور میں ایک جگہ ہے جہاں یہ ٹی وی وغیرہ بکتے ہیں، ہال روڈ، اس کے اوپر جھگڑا تھا۔ میں نے کہا جھگڑا کس بات کا ہو گیا؟ تو اس نے کہا جی یہ کیا قانون بنایا ہے آپ نے، لوگوں سے خواہ مخواہ کہا ہے کہ ہمارے حقوق آدھے ہیں مردوں کے پورے۔ کہنے لگی یہ کیا بات ہوئی کہ عورت قتل ہو جائے تو آدھی اور مرد قتل ہو جائے تو زیادہ؟ میں نے کہا تم نے اس پر جلوس کیوں نکالا؟ یہ تو مجھے جلوس نکالنا چاہیے تھا، میں نکالوں گا کل سے جلوس، یہ تو کمال کی بات ہے۔ وہ غصے میں تھی، کہنے لگی آپ کیوں جلوس نکالیں گے؟ میں نے کہا میں اس لیے جلوس نکالوں گا کہ یہ بڑی زیادتی کی بات ہے کہ میں مر جاؤں گا، بانو قدسیہ کو 1,00,000 روپے مل جائیں، وہ مرے تو مجھے 50,000 ملیں گے، یہ تو الٹا ہو گیا کام۔ کہنے لگی ہاں ہم تو پھر جلوس نکال کے آئے ہیں،
میں نے تو یہ الٹا جلوس نکال دیا تمہارا۔ میں تو یہ چاہوں گا کہ اگر میری بیوی خدا نخواستہ قتل ہو جائے تو مجھے 4-5 لاکھ ملے، میں مارا جاؤں تو میری بیوی کو 25-26 روپے مل جائیں تاکہ اس کو کوئی سزا ملے۔ اس کی ساتھی کہنے لگی، دیکھو یاسمین، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ انکل کے پاس نہیں جانا، یہ ہمیشہ ایسی الٹی بات کرتے ہیں۔ میں تو اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو کہنے لگی، یہ ہم نے دیکھا ہوا ہے آپ کا یہ سب فلسفہ، میں آپ کی پرواہ نہیں کرتی، میں اپنی زندگی بسر کرنا چاہتی ہوں، ہم سارے اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پرانے دقیانوسی دھات پتھر کے زمانے کی چیزیں اس زمانے کی آپ نے اخلاقیات میں رکھی ہوئی ہیں۔ وہ کہنے لگی، میں آپ کو بتا دوں ایک بات اور آپ کان کھول کے سن لیں کہ میں نے دوزخ میں جانا ہے، میں نے بالکل نہیں جانا بہشت وغیرہ میں، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ غصے میں تھی بیچاری، بڑی پیاری سی تھی اور اچھی طاقت تھی اس میں، بہت خوبصورت بازو چڑھائے ہوئے تھے، اس کے ارادے مضبوط تھے، ہنسنے والی لڑکی تھی۔ میں نے تو دوزخ میں جانا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں آپ کی۔ میں نے کہا، نہیں نہیں، تو نے دوزخ میں جا کر کیا کرنا ہے، دفع کرو۔ کہنے لگی، نہیں، میں نے تہیہ کیا ہوا ہے، میں نے دوزخ میں جانا ہے، میں نے کوئی قانون نہیں ماننے، میں نے نہ دین کے نہ اسلام کے، میں نے اپنی مرضی سے رہنا ہے۔ میں نے کہا، بیٹی دوزخ میں جانا بڑا مشکل کام ہے، تو کیسے جائے گی؟ دوزخ میں جانے کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے۔ اس نے کہا، جی کیسی محنت؟ لو جی، میرا اور اس کا جھگڑا ہو گیا بڑا زبردست۔ میں نے کہا، تو نہیں جا سکتی؟ کہنے لگی، میں جا کے دکھاؤں گی۔ اتنا جھگڑا ہو گیا کہ میں نے کہا کہ تو دوزخ میں تو کیا تیرا باپ بھی نہیں جا سکتا؟ میں نے کہا، بڑا لمبا کام ہوتا ہے، اس میں کئی مصیبتیں اٹھانا پڑتی ہیں، پھر جا کے کہیں بندہ ہوتا ہے دوزخی۔ پہلے جا کے تو شرک کر، پھر اللہ کی زمین پر فساد پھیلا، پھر جائے گی، کسی کی چیز چرا لے گی، پینسل کالج سے لے آئے گی یا کسی کا دوپٹہ کھسکا لے گی، تو اس سے تو نہیں جائے گی دوزخ میں۔ کہنے لگی، نہیں، بس میں نے تہیہ کر لیا ہوا ہے۔ میں نے کہا، نہ بچے، غصہ تھوک دے، کوئی بات نہیں، ہم ایسے کریں گے کہ تجھ پر بوجھ نہیں پڑنے دیں گے، تو تم کو آسانی سے چلنے دیں گے۔ مجھے یہ بتاؤ، جس زمانے میں ہم پڑھتے تھے اس وقت پرچے میں 5 سوال ہوتے تھے 20-20 نمبر کے، اور وہ 5 کرنے ہوتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ آؤٹ آف 8 کوئی 5 سوال کریں۔ اب سیمسٹر سسٹم چل گیا ہے جس کی مجھے کچھ سمجھ نہیں ہے۔ کہنے لگی، سنیں، سیمسٹر سسٹم چلا تھا اور پھر وہ کینسل ہو گیا، ابھی پیپر ہی ہوتا ہے اور 5 سوال ہی کرنے ہوتے ہیں، اور 5 سوال 20-20 نمبر کے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، او تیرا بھلا ہو جائے، اسلام میں بھی 5 ہی سوال ہوتے ہیں، وہ بھی 20-20 نمبر کے ہوتے ہیں۔ کہنے لگی، ہیں یہ کیا؟ میں نے کہا، دیکھ، اب تو ایسے کریں گے، تو ہے غصے والی بیٹی، تو تیرا انتظام ایک اور طرح سے کرنا چاہیے کہ ہم ایسے کریں گے کہ تم لڑکیوں کو بہت شوق ہوتا ہے ڈائٹنگ کرنے کا اور اپنے فگر ٹھیک کرنے کا، ٹھیک ہے نا؟ ہم ایسے کریں گے، تجھے سال میں 1 مہینہ ڈائٹنگ کرائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ صبح کھلا دی روٹی، سارا دن پانی بھی میں نے پینے نہیں دینا اور کھانا بھی نہیں کھانے دینا۔ کہنے لگی، اوہ، آپ رمضان کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا، اب تم جو مرضی نام دے لو اس کا۔ کہنے لگی، انکل، وہ تو جو رمضان ہے نا، وہ تو روزے میں رکھتی ہوں سارے۔ کہنے لگی، ہمارے گھر میں تو کوئی بھی نہیں رکھتا، لیکن میں رکھتی ہوں، سحری کھا کے مالی بابا اور اس کی فیملی جاگی ہوئی ہوتی ہے، میں ان کے کوارٹر میں چلی جاتی ہوں، بڑے مزے کی روٹیاں پکائی ہوتی ہیں ماسی نے، تو میں سحری کھا کے آ جاتی ہوں تو میرا روزہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا، تیرے 20 میں سے 20 نمبر آ گئے، ٹھیک ہے نا؟ پھر میں نے کہا، تم جیسی لڑکیوں کو بڑا شوق ہوتا ہے سیر و تفریح کا، بہت مرتی ہیں، ایسے تصویریں دیکھتی ہیں، کیلنڈر دیکھتی ہیں، کہتی ہیں ہائے ہائے ملیشیا جائیں گے، یہ امریکہ کا ساحل ہے، یہ دیکھو یہ ڈزنی لینڈ ہے، اس جگہ جانا چاہیے، شوق ہوتا ہے۔ میں ایسا بندوبست کروں گا، میں ہوں تو غریب آدمی، لیکن میں تمہیں پاسپورٹ بنوا کے دوں گا اور میں تمہیں ملک سے باہر بھیجوں گا اور تمہیں بڑا شاندار نظارہ ملے گا جو تمہیں دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آئے گا۔ کہنے لگی، کیسی جگہ؟ میں نے کہا، ایک ایسی جگہ جہاں آدمیوں کا بڑا ہجوم ہوگا، اتنا بڑا ہجوم دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ وہ کہنے لگی، آپ حج کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں۔ کہنے لگی، انکل، وہ تو مجھے شوق ہے دیکھنے کا، کیونکہ دنیا میں سب سے بڑا ہجوم، وہ کہنے لگی،
آپ مجھے نہ دیں پاسپورٹ اور نہ دیں ٹکٹ، وہ تو میں انشاءاللہ خود جاؤں گی، وہ میرا پکا تہیہ ہے، وہ تو میں نے طے کیا ہوا ہے، لیکن میں آپ کے اسلام وغیرہ کو نہیں مانتی۔ غصے میں تھی نا، تو بار بار ایسے کہتی تھی۔ میں نے کہا چلو 20 نمبر تیرے یہ ہو گئے، 40 ہو گئے۔ تو میں نے کہا کہ تم نیو کیمپس میں کیسے آئی ہو؟ کہنے لگی نیو کیمپس میں ابو کار میں چھوڑ جاتے ہیں، کئی دفعہ نہیں آتے تو میں خود کار لے کر آ جاتی ہوں، اگر دونوں میں سے کوئی صورتحال نہ ہو تو ڈیڈی مجھے 10 روپے دے دیتے ہیں۔ میں 1983-84 کی بات کر رہا ہوں، تو اس زمانے میں 1.5 روپے آنے جانے میں لگتا تھا، ہماری بس ہوتی ہے۔ میں نے کہا اگر میں تجھے کہوں یہ جو 10 روپے تجھے ملتے ہیں ان میں سے تھوڑے سے پیسے ایک طرف رکھ دے تو دے دیا کر کسی غریب کو۔ تو کہنے لگی آپ مجھے پھنسا رہے ہیں۔ میں نے کہا میں آپ کو کہاں پھنسا رہا ہوں، تو میرے پاس آئی ہے اتنی محبت کے ساتھ، تیرا بابا اتنی محبت سے تم سے بات کرتا ہے، تو پھنسانے کی بات کرتی ہے۔ کہنے لگی آپ مجھے زکوٰۃ میں پھنسانا چاہ رہے ہیں، جیسے انکل آپ 2.5% کہتے ہو، یہ تو غلط ہے، اللہ کا اور حکم ہے۔ میں نے کہا بھائی وہ کیا ہے؟ کہنے لگی اللہ تو کہتا ہے جو کچھ تمہارے خرچ سے باقی بچے وہ سارے کا سارا دے دو، یہ تو میں نے پہلی بار سنا۔ میں نے کہا او تیرا بھلا ہو جائے، تو نے مجھے ڈرا دیا، 2.5% پر میں یقین نہیں رکھتی، یہ کیلکولیشن غلط ہے، کہیں نظر نہیں آتی۔ میں نے کہا یہ تو تیری اور کمال کی بات ہو گئی، تیرے تو 60 نمبر ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح میں نے کہا اب اگلا کام آتا ہے جہاد کا، وہ مرد بھی جاتے ہیں عورتیں بھی جاتی ہیں، لیکن ذات کے خلاف لڑنا بھی ایک جہاد ہے، خرابی کے خلاف تو وہ سامنے ہے۔ کہنے لگی دیکھو میں کہاں کہاں ماری پھر رہی ہوں۔ تو میں نے کہا 80 نمبر ہو گئے۔ میں نے کہا بے وقوف لڑکی کلثوم بی بی، تو نے آج تک 80 نمبر لیے ہیں کسی پرچے میں؟ کہنے لگی 80 تو انکل بہت ہوتے ہیں، میں تو یہی رو رہا تھا کہ دوزخ میں کیسے جائے گی، تو مصیبت یہ ڈالے بیٹھی ہے، تیرا ارادہ دوزخ میں جانے کا ہے۔ کہنے لگی وہ میں غصے میں کہہ رہی تھی، اس کا جھگڑا دین کے ساتھ تو نہیں تھا، بیچاری کا آدمی دکھی ہوتا ہے، اپنی ماما جی سے، اپنی ماں جی سے، اپنے ابو سے لڑتا ہے، تو پھر اس کو غصہ آتا ہے، پھر جن باتوں کی وہ تلقین کرتے ہیں جس کے اوپر قائم رہنے کے لیے اس کو وہ ہیٹ کرتا ہے۔ میں نے کہا کلثوم بچے اب ایسے کریں گے کہ پھر تمہیں ایک لفظ سکھائیں گے، وہ ہے تو مشکل عربی کا، لیکن تو ذہین لڑکی ہے، میرا خیال ہے تو سیکھ جائے گی اگر مشق کرے۔ تو کہنے لگی وہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کہنے لگی لو کیا بات کی، یہ تو میں صبح منہ دھوتے وقت صبح سویرے جب پانی ڈالتی ہوں تو یہی پڑھتی ہوں۔ تو میں نے کہا اب بتاؤ بچے تم نے تو پھنسا دیا، ہم دوزخ کیسے جائیں گے؟ یہ تو تم نے میری بھی راہ بند کر دی، اب میں بھی کلثوم بی بی کا بابا دادا بن کے بیٹھ گیا، میں بھی تیرے ساتھ چلوں گا، مجھے بھی فائدہ ہو جائے گا۔ باقی رہ گئی نماز کی بات، تو میں نے کہا عید کو لڑکیاں بڑے شوق سے گھر میں مصلی ڈالے سروں کے اوپر دوپٹے لپیٹ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، تو 3 نمبر تو اس میں بھی آ جائیں گے، اس طرح 83-84 نمبر ہو جائیں گے، 20 تیرے کلمے کے ہوئے پڑے ہیں۔ کہنے لگی نہیں نہیں خیر، نمازیں میں رمضان شریف میں تو ساری پڑھتی ہوں پوری، اور اس کے علاوہ بھی جب بھی موقع لگ جائے، لیکن ریگولر نہیں ہوں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، تیرے نمبر تو 94-95 سے زیادہ بن رہے ہیں، تو اب تیرا کیا کریں؟ تو اس کی سہیلی یاسمین کہنے لگی تم اٹھو، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ انکل اشفاق کے پاس نہیں جانا، یہ بہت چالاک ہیں، یہ ہمیں دھوکے سے پھنسا رہے ہیں۔ تو ان کے جو ساتھی لڑکے تھے وہ بڑی غور سے یہ باتیں سنتے رہے اور حیران ہوتے رہے۔ انہوں نے بھی میرے ساتھ تھوڑی سی باتیں کیں کہ سر ہم بھی کچھ تھوڑے سے ایسے ہی تھے گستاخ، کچھ الٹے سیدھے الفاظ ہمارے منہ میں بھی اور ذہن میں بھی آ جاتے تھے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، ذہن میں آ جاتے ہیں تو بے اختیاری کی بات ہے، ذہن کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، کوئی بات نہیں، چلتے رہیں۔ لیکن کہنے لگے رخ ہمارا البتہ ادھر کا ہو گیا ہے جس طرف کی بات آپ کر رہے ہیں۔ تو کلثوم بی بی اپنی آستین چڑھائے ہوئے غصے میں لٹیں کھلی ہوئی، لیکن وہ ذرا تھوڑی سی ٹھنڈی ہوئی، لیکن اس کا غصہ پورے کا پورا کم نہیں ہوا۔ میں محسوس کر رہا تھا پولیس نے انہیں تنگ کیا تھا، کلثوم کی اور یاسمین کی بات اور ان کے ساتھیوں کی بات نہیں سنی گئی تھی، اس لیے ان کو غصہ تھا، اور غصہ سارا
وہ ڈائریکٹ کیا تھا، اس دین کی طرف اور اتھارٹی کی طرف اور بڑوں کی طرف۔ اب اس میں ساری جہالت جو ہے وہ بڑوں کی ہوتی ہے، بڑوں کو سنبھالنا نہیں آتا، وہ اپنی اتھارٹی میں لگ جاتے ہیں، اور ہمارے ملک میں اتھارٹی کا رواج ذرا ضرورت سے زیادہ ہے۔ ہاں، اکیلے بڑوں کی اتھارٹی نہیں، آپ بھی جو سب سوچیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنی اتھارٹی کو ان معصوموں پر، ان لوگوں پر ضرور استعمال کر جاتے ہیں جو کہ آپ سے نیچے ہیں۔ لیکن الحمدللہ آپ نے اس بات کو تسلیم کیا۔ لڑکے تو مانتے نہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے ہاں عام لوگ جو ہیں وہ بھی اپنی اتھارٹی کو بڑی شدت سے اور بڑی بری طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں، مجھے اس ایک بات پر بڑا غصہ تھا، یہاں ایک جگہ ہے اچرا، اس میں خواتین بہت جاتی ہیں کچھ کپڑے لینے کے لیے، میں بھی جاتا ہوں بیگ پکڑ کر اپنی بیوی کے ساتھ، انہوں نے کچھ لینا ہوتا ہے، کچھ سلی سلائی چیزیں، تو وہاں پر ایک خاتون کسی اسکول کی ٹیچر تھی، اچھی پیاری معزز برقع اس نے اوڑھا ہوا، ہاتھ میں تھیلا پکڑا ہوا، ہم جس دکان سے کچھ سودا لے رہے تھے تو اس نے کچھ پوچھا، سرخ رنگ کا کوئی کپڑا، پتہ نہیں کیا، لیکن دکاندار نے سنا ہی نہیں۔ پھر اس نے ذرا وضاحت سے کہا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے کہا، تیرے کام کی یہاں چیز نہیں ہے، اس دکان پر آگے جا کے پتہ کر۔ تو میں غصے میں بھی آیا اور مجھے رونا بھی آ گیا۔ میں نے کہا یہ تو آپ کو حق نہیں پہنچتا۔ اس نے کہا نہیں اشفاق صاحب، یہ ایسے ہی ہے، کم پیسوں والی۔ تو یہ اتھارٹی دیکھے نا، حالانکہ وہ کوئی افسر نہیں ہے، کسی بڑی جگہ پر نہیں ہے، لیکن وہ اپنی اتھارٹی بیجا طور پر استعمال کر رہا ہے۔ اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں گے تو بڑا ظلم چل رہا ہے، بہت زیادہ تکبر شامل ہو گیا ہے ہر بندے کے ذہن میں، اور تکبر میں اضافہ کرنے کے لیے وہ بہت ساری چیزیں اکٹھی کرتا رہتا ہے تاکہ دوسروں کو ڈرانے کے لیے تکبر نمایاں کرے۔ تھوڑے دن ہوئے میں اپنے گھر کے لان میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بڑی خوبصورت سی پیاری لمبی عورت، خوبصورت سا بچہ، نیلا ٹاپ اس نے پہنا ہوا، اون کے موزے، جرابیں، وہ آ گئی، آ کے وہ عورت میرے سامنے کھڑی ہو گئی، ہنسنے لگی اور کہنے لگی، آپ نے مجھے پہچانا؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگی، انکل میں کلثوم ہوں۔ میں نے کہا او تیرا بھلا ہو جائے، بیٹھ۔ میں نے کہا تو اتنی دیر کہاں رہی؟ کہنے لگی، میں سیدھی شکاگو سے آ رہی ہوں اور میں نے آپ کا پتہ ڈھونڈ کے سب سے پہلے آپ کے ہاں حاضری دی۔ میرا خاوند ڈاکٹر ہے، اچھا آدمی ہے، میں آپ سے اپنی پرانی محبت، اپنی برخورداری، اپنی بیٹی ہونے کا ایک چھوٹا سا حق مانگنے آئی ہوں۔ سیدھی آپ کے پاس۔ میں ڈر گیا۔ میں نے کہا فرمائیں، میں تجھ سے بڑا ڈرتا ہوں اور اتنے سال میرے ڈر میں ہی گزرے ہیں۔ کہنے لگی، یہ میرا بیٹا ہے، بہت پیارا ہے اور بہت صحت مند ہے، اور ہم اس کو صحت اور حفظان صحت کے اصولوں پر پال رہے ہیں۔ یہ روتا بہت ہے، ہم نے بہت کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے اس کا رونا کم ہو جائے، کئی دوائیاں دی ہیں، میرے خاوند ڈاکٹر ہیں، لیکن اس کا رونا کم نہیں ہوا، تو میں اس کو آپ کے پاس لائی ہوں کہ اس کو دم کر دیں۔ میں نے کہا میں کوئی نیک آدمی نہیں ہوں، میں کیسے دم کروں، مجھے دم کرنا نہیں آتا۔ کہنے لگی، آپ پھونک ہی مار دیں۔ میں نے کہا نہیں بچے، اب میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے، مجھے واقعی نہیں آتا دم کرنا کہ کیا پڑھتے ہیں، کیسے کرتے ہیں۔ کہنے لگی، آپ میرے ساتھ ہمیشہ، اور پھر وہی غصہ پرانا اس کا کہ میں کتنی دور سے چل کر آئی ہوں اور کتنی آرزو لے کر آئی ہوں۔ کہنے لگی، اب آپ پھر تکبر کے میز کے اوپر چڑھ گئے ہیں، آپ کریں اس کو دم۔ میں نے کہا پیارے بچے، اگر مجھے کچھ آتا تو میں ضرور کرتا۔ اس نے کہا آپ جھوٹے ہی کر دیں۔ اب میں نے کہا جھوٹی پھونک کیسے ماروں گا؟ پھر میں نے کہا چل، ہمارے مولوی صاحب ہیں مسجد میں، بہت نیک آدمی ہیں، میں جمعہ پڑھنے جاتا ہوں، وہاں ان سے دم کرواتے ہیں۔ تو کہنے لگی نہیں، آپ سے کراؤں گی، آپ ہی کریں، دیکھیں انسانی کوتاہی کیا ہوتی ہے، میں بھلا اس کا دل رکھنے کو کر دیتا، ایسے ہی پھونک مار دیتا، لیکن میں رکا رہا۔ میں نے کہا مجھے نہیں آتا، یہ اللہ نے میرے اندر صلاحیت نہیں رکھی ہے، میری صلاحیت ہے کہ میں کچھ لکھ لیتا ہوں ڈرامے، لیکن یہ کام نہیں جانتا۔ تو اٹھ کے کھڑی ہو گئی، جس طرح سے میرے دفتر میں اپنا پاؤں مار کے گئی تھی، زور سے، اتنے ہی زور سے اس نے ویسے ہی پاؤں مارا۔ کہنے لگی نانا، بچے کے حوالے سے مجھے نانا کہہ رہی تھی، نانا یو آر ہولی مین۔ یہ اس کا آخری فقرہ تھا، اور غصے میں کار میں بیٹھ کر چلی گئی۔ اب بتاؤ میں تم کو کس کھاتے میں ڈالوں؟ پیاری تم بہت ہوتی ہو، یہ آپ اپنے بڑوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے ابو سے پوچھیں، باوجود اس کے کہ اختلاف ہوتے ہیں،
اب ہمارے درمیان کوشش ہو رہی ہے کہ ہمارے درمیان، ہماری محبت کے درمیان کچھ ایسی دیواریں کھڑی کر دی جائیں تاکہ ہم ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ تو پیارے بچوں، اب میں تمہارے سامنے شکایت کرنے کا استحقاق رکھتا ہوں۔ آپ کو جب بھی ووٹ دینا پڑے آپ میرے حق میں دینا، کلثوم کے حق میں نہ دینا۔ وہ مجھے بہت جھٹکیاں دے کر گئی ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔